بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مصور زنجانی صاحب. زنجانی روحانی سلسلے سے تعلق ہے، اسٹرالوجر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں. زنجانی صاحب سے آج میں نے کچھ پوچھنا ہے جی، کہ اس وظیفے کے بارے میں، کہ کون سا ایسا وظیفہ جس سے آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی مل سکتی ہے، اور یہ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے جس کے اثرات بہت اچھے ہیں. جانی صاحب سے ہی پوچھیں گے جی کون سا وظیفہ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے سر؟ اللہ کا احسان ہے، کرم ٹھیک ٹھاک ہے سر. لوگ مہنگائی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اور کچھ لوگوں کے جابس میں بھی پرابلمز آ رہی ہیں. بالکل مہنگائی سے بھی پریشان ہیں، معاشی طور پہ بھی مشکلات، پریشانیاں ہیں، ملازمت میں بھی ہے، بزنس میں بھی، کریئر میں، کاروبار میں. اور جب بندہ پریشانی میں گھرا ہوا ہے، جب آپ کی معاشی پریشانی ہو تو اوبویسلی پھر آپ کے گھر کا ماحول بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. جب معاشی تنگی ہو، مشکلات ہوں، اور آپ سارا دن اسی فکر معاش میں گزار دیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ پریشان ہیں، ذہنی طور پہ گھر کے سربراہ ہیں، تو گھر کا ماحول بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا. گھر کی ضروریات کو پورا کرنا، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آج کل کے دور میں بہت زیادہ مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہیں. چیزیں بجائے سلجھنے کے، آسان ہونے کے، ہماری امیدیں اور زیادہ ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں دن بدن. بالکل. تو اس اعتبار سے بینگ اے مسلم ہمارے پاس پھر ایک ہی ذات رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ ہم اسی کے حضور سجدہ ریز ہوں، اسی کے حضور ہم اپنے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کریں. کیونکہ اور جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر ایک وہی نور ہے جو کہ ہمارے دلوں کو اپنے ایمان سے، نور سے منور کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی نور کی طرف جب ہم راغب ہوتے ہیں تو ہمیں اس نور سے بہت امیدیں بھی ملتی ہیں، ہمیں کشادگی بھی ملتی ہے، اور بے شک وہ رازق بھی ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں رزق جو ہے وہ دے گا. صرف ہم نے اپنا ربط اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طور کے اوپر ایک نظام بنایا، اور اللہ کی قدرت کا نظام یہ ہے کہ تم رزق کی پریشانی چھوڑ دو، رزق دینا میرا کام ہے، تم جو ہے عبادت کرو، میرے ساتھ اپنا ربط مضبوط کرو، اور اپنی کوشش کرو. جب آپ یہ تین چیزیں کر لیتے ہیں تو اس میں کوشش ہم بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا جو ہے اللہ کے ساتھ رابطہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے. تو اصل میں اللہ کے ساتھ رابطے کو مضبوط کرنے کے علاوہ پنجگانہ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے روحانی معمولات میں، روزانہ کی ڈیلی روٹین میں کچھ نہ کچھ ایسی دعائیں ضرور شامل رکھنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، راضی ہو جائے. ایک تو سب سے خوبصورت چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے حالت نماز میں، جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور اللہ کی پوری توجہ جو ہے وہ آپ کی ذات پہ ہے. آپ اس کی کیا عبادت کر رہے ہیں، آپ اس سے کس طریقے کی عبادت کر رہے ہیں، کس نیت سے، کس مخلصی سے. اور سب سے اس میں خوبصورت ترین چیز ہوتی ہے کہ جب اپنی پیشانی جو ہے آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز کر دیتے ہیں، تو وہ نماز کی معراج کہلائی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم اس وقت دعا مانگتے ہیں جب اللہ سے ہمارا ربط نماز کی صورت میں ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا جو ہے نا دعا مانگنے کا ہمارا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چیز تھوڑا سا ایک تو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب دعا مانگ رہے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر مانگیں جب آپ سجدہ کر رہے ہیں. آپ اس ٹائم پہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں. تو یہ دو تین حالتیں دوران نماز اس طرح کی آتی ہیں کہ جس میں آپ دوران نماز بھی دعا مانگ سکتے ہیں تسبیح کرنے کے بعد. تو ایک تو اس چیز کو تھوڑا سا شامل کریں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اپنی دعا جو ہے وہ اسی کے درمیان میں مانگ لیں، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر اللہ جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پہ سن رہا ہے، تو آپ کی دعا کو یقینی طور پہ قبول کر دے گا فوراً. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، آج کے پروگرام کے حوالے سے جو ہے، جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ ساتھ ایک اتنا خوبصورت وظیفہ جو ہے میں چھوٹا سا دوں گا، جو کہ ایک تو عزت میں ترقی کا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے ربط کو مضبوط کرنے کا ہے. اس کے علاوہ آپ کے کام کی جگہ کے اوپر، بزنس کی جگہ کے اوپر جو پرابلمز ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معاشی طور کے اوپر جو فکر مندی ہے، پریشانی ہے، اس کو بڑھاوے کا ہے. یا اگر آپ کسی بھی طور کے اوپر اپنی معاشی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، آپ اپنی ملازمت کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ نیا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نئے رابطے بحال کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو مالی طور پہ کچھ نہ کچھ دینا شروع کر دے، اور آپ کی کوشش جو ہے اس کوشش کا صلہ آپ کو ایٹ لیسٹ ملنا شروع ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کہ آپ ڈیلی بیسس کے اوپر ایک تسبیح کر لیں، اور یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے 100 دانے کی. 100 دانے کی تسبیح کرنی ہے، اور اس تسبیح کے درمیان میں آپ نے رکنا ہے
یعنی کہ 50 دانے مکمل ہوں، پھر آپ نے رک کے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے باقی 50 دانے مکمل کرنے ہیں کسی بھی نماز کے بعد؟ کسی بھی نماز کے بعد. یہ آپ دن میں ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو آپ اسکرین پہ لکھ بھی دیجیے گا تاکہ لوگوں کو تھوڑا آسانی ہو جائے. یہ ہے ان العزت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا. تو اس کو اسکرین پہ لکھ بھی دیں گے تاکہ اس میں کوئی اعراب کی مسٹیک نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایک ڈیلی تسبیح پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کی عزت، ترقی، بلندی، مرتبے میں بڑھاوا کر دے گا. ٹھیک ہے. جیسے وہ خود عزت والا ہے اسی طرح آپ لوگوں کی عزتوں کو بھی بڑھا دے گا. اور جس طرح خود جو ہے وہ غنی ہے، آپ لوگوں کو بھی اپنے غیب سے جو ہے غنی کر دے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی روحانیت، آپ کی عزت اور آپ کے رزق میں بڑھاوا کرے گا. اچھا سر، اس کے ساتھ کوئی ہے کوئی آپ نے کوئی چیز بانٹنی ہو یا کچھ نہیں، غریبوں کی اس مدد، کا کچھ ایسا کچھ بھی پانی نہیں ہے، پینا اس ہو کا یا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے؟ اس کا سمپل آپ نے کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح کرنی ہے 100 دانے کی. ٹھیک ہے. درمیان میں رک کے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے 50 دانے مکمل کرنے ہیں. اس طریقے سے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی سنے گا. بہت شکریہ سر. رزق رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. رب راضی تے سب راضی. اللہ راضی ہوگا تو آپ کو رزق بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی اور شہرت بھی ملے گی. آپ کے تمام مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے. اللہ آپ کو ہر مسئلے سے نکال سکتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.